اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو، عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے خامند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی، بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا میں، میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی، بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے پھر کی ہے، غلطی صحیح ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دیے۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لیا، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے۔ تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری ہو، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دے دیا۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتا ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی۔ اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا، وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا۔ ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے۔ حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا، لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ، حضور عزتیں دینے آئے دنیا میں، عزتیں دینے آئے۔ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا، حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے، لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق کہا۔ جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی، حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی، جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا۔ بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تہانوں دساں نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی، ہم بھولنے کو تیار،
بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے. کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا. فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے. فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے. جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی. یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے. ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی. تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا. ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے. سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. میرے قریب رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو. حضور حکم کریں. تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے. کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے. جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے. اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو. تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں. جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے. عجیب بات ہے نا تیری. اس بندے سے سلام لے لیں، اس سے گلا ملا لیں جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. اس شخص سے سینہ ملائیں. تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے. تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت اللہ العالمینی پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری. اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء اور نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے.